اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا، اس ادب کو اپنی عادت بنا لینا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تو اس کے دل کے لیے پاکی ہے، اس کے دل کا تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا شرک نہیں، گناہ یا بدعت نہیں، بلکہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ دل کی پاکی ہے، دل کا تقوی ہے۔ یعنی اور آسان کر دوں، ایک ہوتا ہے جسم کا صوفی، ایک ہوتا ہے اندر کا صوفی۔ جسم کا صوفی کیا ہے؟ اندر سے چاہے چور ہو، ٹھگ ہو، جو مرضی ہو، وہ اپنا حلیہ اچھا بنا لے، لباس اچھا پہن لے، تسبیح پکڑ لے، لمبے لمبے سجدے کرے، نفل پڑھے، عبادتوں پر زور دے، لیکن اندر سے بے ایمان ہے، تو وہ اوپر سے کیا بنا پھر رہا ہے؟ صوفی، ٹھیک ہے نا؟ اوپر کا صوفی ہو یا نہ ہو، مزہ تب ہے جب بندہ اندر کا صوفی ہو، صوفی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے وہ دل کا صوفی ہے، وہ اندر کا صوفی ہے۔ سمجھا گی نا؟ وہ اندر کا صوفی ہے، اندر سے بڑا پاک اور صاف ہے، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ توجہ ہے؟ اب ذرا یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ نشانیوں کا ادب کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ کہیں ہم غلط چیزوں کا ادب نہ کر بیٹھیں، جو چیزیں ادب کے لائق ہی نہ ہوں ہم ان کا ادب کرنے لگ جائیں، اور جن چیزوں کا ادب کرنا تھا ان کی کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، کہ جن کا ادب کریں گے تو اندر سے پاک صاف بن جائیں گے۔ وہ نشانیاں ہیں کیا؟ یہ بھی ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑوں نے ایسا کیا کمال کیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں بن چکی ہیں۔ صفا بھی نشانی اللہ کی، مروہ بھی اللہ کی نشانی۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ کیا روزے رکھے ہیں؟ نہ بھائی، پہاڑ تو روزے رکھتے ہی بولیں نہیں۔ نمازیں پڑھی ہیں؟ نہ۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن ہاں کبھی اللہ والوں کا ڈیرا اس پر لگا تھا، بس ان کے قدم لگے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کو پیارا لگنے لگا۔ میں تفصیل بیان کرتا ہوں اس کی۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ ان کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ دیں جہاں پر آج کعبہ شریف آباد ہے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا، دور دور تک کوئی چشمہ، کوئی زندگی کا نام و نشان کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر چھوڑ کر واپس جانے لگے نا، حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی، اے اللہ کے خلیل آپ چپ کر کے جا رہے ہیں۔ مقام رضا پر فائز تھے نا، بس جو اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، آگے سے کوئی سوال تو کرنا نہیں، نہ کوئی شکوہ نہیں، یا اللہ جیسے تو راضی، بس کہانی ختم۔
پھر پیچھے سے انہوں نے آواز دی یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل۔ آپ نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھا نہ جواب دیا، چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر پکارا، پاس آ کر دوڑی آئیں، پیچھے قریب پہنچ گئیں، اے اللہ کے خلیل، کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر خود ہی بول پڑی، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو اللہ نے فرمایا ہے کیا آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے جائیں؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ کا آرڈر ہے، میں تمہیں یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کہا کتنی صابر اور شاکرہ خاتون تھی، سبحان اللہ۔ کیوں صابرہ شاکرہ نہ ہوتی؟ آخر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان جو ہیں۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ بغیر کسی پریشانی اور دکھ کے تشریف لے جائیے، جس اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، خود ہی ہمارا خیال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں کہا کہ ہمارا خرچہ، ہماری ہانڈی روٹی، ہماری کوئی گندم شندم، کوئی مانا خرچہ ہے۔ آج کل تو نکاح بعد میں ہوتا ہے، لکھواؤ جی، اگرچہ مگرچہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو ہمارے توکل ہیں بھائی، سمجھے؟ میں نے تو نکاح میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، لڑائیاں تک ہوتی دیکھی ہیں، نکاح ہونے لگا، ہاں جی لکھواؤ جی، اگر طلاق دے دی تو اتنا جرمانہ۔ کہتے ہیں خیر ہے صحیح، ایسا طلاق ڈیون کتے گدی بہنے ہیں، نہیں تو سب کٹیا مارے آتے، بات بڑھ گئی، تو میں پہ معاملہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو توکل یقین اتنا کمزور ہے، کم از کم مرغی جتنا یقین ہوتا ہمیں اللہ پر کے رزق دینے والا وہ ہے، وہ پانی پی کر فوراً برتن کو گرا دیتی ہے، جس نے اب پانی دیا ہے وہ بعد میں بھی دے گا۔ توجہ ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے، باجرہ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ہمیں ایسے خام خواہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا خیال کریں کون کرے گا؟ چلو اللہ کی بارگاہ میں ہی آپ دعا مانگ دینا کہ یا اللہ انہیں پکی پکائیاں روٹیاں دے، انہیں کوئی بنا بنایا ڈیلی کا سالن مل جائے، ایسا کچھ بھی بولیے نہیں، بس کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، پریشان مت ہوں، جس اللہ نے یہاں چھوڑنے کا آرڈر فرمایا وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، وہ جب ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اس وقت صفا اور مروہ کے درمیان والی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب پانی ختم ہوا تو سوچا کہ آس پاس دیکھتی ہوں، کوئی آبادی کا نشان ہو، کوئی چشمہ ہو، کوئی آنے جانے والا ہو، کسی سے پانی کا پتہ کر لوں، پوچھ لوں۔ تو صفا پر چڑھیں، چڑھ کر آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تو پیچھے سے بیٹے کی یاد بھی آئی کہ وہ اکیلا بیٹھے، جلدی سے آئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، پیار کیا، پھر مروہ پر چلی گئیں۔ آس پاس دیکھا کوئی قافلہ آتا جاتا ہو، کہیں کوئی پانی کا نام و نشان ہو، کوئی آبادی ہو، کہیں سے کچھ آثار معلوم ہو۔ جب کچھ نظر نہ آیا پھر واپس آئیں، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انداز پر ہماری اماں جان نے 7 چکر مکمل کیے، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جہاں پر پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کی ایڑیاں مار رہے تھے، اسی جگہ جبریل نے پر مارا اور ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر گئیں تو کبھی مروہ پر، اس انداز میں جب 7 چکر مکمل کیے، ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو یہ شان ہے ان کی، سبحان اللہ۔ اب ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں معمولی سی ہیں، ان کا قد و قامت کوئی بہت بڑا نہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ باقی پہاڑ تو سبزے سے بھی بھرے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اس پر پیڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں،
پھل پھول ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں، بہت بڑے بھی پہاڑ نہیں ہیں جسم کے اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، سب سے اونچے بھی نہیں ہیں، معمولی سے پہاڑ ہیں، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ان پہاڑوں کے سر پر کبھی ایک مرتبہ اللہ کی پیاری کے قدم آئے تھے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کو اتنے پیارے لگنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا دھیان کرنا، بے ادبی نہ کرنا بیٹھنا، یہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہے اور یہ مروہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان پہاڑوں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی عبادتیں نہیں کی، بس ان کا نام اور ان کی شہرت اور ان کی شان اس لیے ہے کہ ان کے سر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ کے قدم لگے تھے۔ جہاں اللہ کی پیاری حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائیں، جب وہ پہاڑ اتنی شان والا ہے تو وہ جناب حاجرہ خود کتنی شان والی ہوں گی ہیں؟ تو یہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے رہنا، اس لیے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے اللہ اس کو اندر سے پاک صاف بنا دیتا ہے۔ اندر سے کیا بنا دیتا ہے اللہ اس کو؟ اب بتاؤ، جس پہاڑ پر کبھی قدم لگے، کبھی، اس کا ادب تو ضروری ہو گیا، اور اس کے ادب کا فائدہ یہ ہے کہ دل پاک صاف ہو جائے گا، ہیں؟ دل کیا ہو جائے گا؟ تو اس جنت البقیع کی شان کون بیان کر سکتا ہے جہاں پر کم و بیش 10,000 میرے لجپال آقا کے صحابہ آرام فرما ہیں؟ اس جنت البقیع کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ خیر، ایک اور بات سنیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جب ہم اللہ کا جب کرم ہوگا جائیں گے تو کعبۃ اللہ شریف کے جب 7 چکر طواف کے مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھلا؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ان 2 رکعتوں کو ویسے تو نفل بول دیا جاتا ہے، لیکن یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اگرچہ ان پر نفل کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہیں؟ واجب الطواف ہیں۔ طواف کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا کیا ہیں؟ واجب ہیں، ضروری ہیں۔ کہاں پڑھنی ہیں؟ اللہ سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سارے کہہ لو نا سبحان اللہ۔ فرمایا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم ہے، وہاں پر آ کر سر جھکاؤ، یہاں آ کر 2 رکعت پڑھنا تمہارے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے 2 رکعت یہاں پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف ہے نا، جو یہ اس طرح سے 4 نکروں والا، 4 دیواروں والا ایک بابرکت مقدس بڑا عالی شان مکان ہے، کمرہ ہے۔ اس کی جس دیوار کے اندر دروازہ ہے، اس دروازے کے سامنے چند میٹر کے فاصلے پر ایک شیشے کا گنبد ہے۔ اس شیشے کے گنبد میں ایک اور چھوٹا سا گنبد ہے شیشے کا، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مقام، بولو صحیح، مقام ابراہیم۔ اچھا، پتھر پر میں بھی چلتا ہوں، پتھر پر آپ بھی چلتے ہیں، کبھی میرے اور آپ کے قدموں کا نقش پتھر کے اندر آیا؟ بولیے نہیں، لیکن اس کے اندر آیا ہوا ہے، وہ کیسے؟ چلو وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا تھا پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیں اور کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کریں۔
انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، کعبۃ اللہ شریف بنانا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف بنا رہے تھے نا، زمین پر قدم رکھے ہوئے تھے، جب دیوار یہاں آ گئی آپ کے چہرے مبارک کے برابر، اور اوپر ہاتھ جاتا جاتا جب جانا مشکل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب ہاتھ اوپر نہیں جاتا، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فوراً جبریل کو ایک پتھر دے کر بھیجا، فرمایا پیارے اس پتھر کے اوپر اپنے قدم رکھ دیں، جوں جوں دیوار بلند ہوتی جائے گی پتھر اپنے آپ بلند ہوتا جائے گا۔ کیا شان ہے، یہ اڑنے والا پتھر ہے۔ آپ نے اس پتھر کے اوپر اپنے دونوں مبارک قدم رکھے تو پتھر بالکل موم ہو گیا، نرم ہو گیا۔ جیسے وہ موم ہوا، نرم ہوا، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں مبارک قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر آ گئے۔ اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، فرمایا جب تم طواف کعبہ کر چکو تو جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر میرے پیارے کے قدموں کے نشان ہے، یہاں آ کر سر جھکانا، 2 رکعت پڑھنا تمہارے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے تھے وہاں قدموں کے نشان نہیں ہیں، نہ قدم نہ قدموں کے نشان، لیکن ادب واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، چلو یہاں پر دوڑو، صحیح کرو، ادب بھی لازم ہے۔ آگے چلے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں، قدموں کے نشان ہیں، صفا پر تو نشان بھی نہیں، مقام ابراہیم پر قدم نہیں، قدموں کے نشان ہیں، تو اس کا ادب کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ یہاں آ کر ادباً اللہ نے حکم دیا کہ یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے، تو اتنا ادب لازم ہو گیا اس کا۔ تو ذرا غور کیجئے، جہاں نہ قدم نہ قدموں والے نہ قدموں کے نشان، ادب واجب۔ جہاں نہ قدم نہ قدموں والے، صرف قدموں کے نشان، وہاں سر جھکانا واجب۔ تو جس سبز روزے کے اندر نبی کریم علیہ السلام سر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخن پاکوں تک سرکار خود جلوہ فرما ہے، اس روزہ انور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، نبی ہے اس اونچے سے اونچا۔ اچھا ذرا ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا، کچھ معاملات ہوتے ہیں انتظامی معاملات کے پیش نظر رش نہ لگ جائے، بھیڑ نہ ہو جائے، بندے ایک دوسرے کے اوپر گر نہ جائیں، کسی کی ہڈی پسلیاں نہ ٹوٹ جائیں، اس وجہ سے اگر کوئی بندہ یا کوئی حکومت زائرین کو نبی کریم علیہ السلام کے روزے کے پاس رش لگانے سے منع کرتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، جواز کی صورت بن جائے گی، ان کا عمل ٹھیک ہوگا کہ رش نہ لگ جائے، بھیڑ نہ ہو جائے، جانی مالی نقصان نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے اوپر گر کر کسی کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ انتظامی معاملات کے پیش نظر اگر وہ جالیوں کو چومنے سے، ہاتھ لگانے سے منع کریں تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہیں گے بھائی ہاں معاملات دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کو شرک کہہ کر روکا ٹوکا جائے کہ نہیں جالی کو چومنا شرک ہے، روزہ شریف کا ادب کرنا شرک ہے، اس کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا شرک ہے، یا ادھر منہ کر کے ادب سے ہاتھ باندھ کر درود شریف پڑھنا شرک ہے، تو یہ کہہ کر اگر روک دیا جائے تو بالکل شریعت کے خلاف ہے یہ معاملہ۔
بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ میں صحابی رسول امیر المومنین حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی عمل پیش کرتا چلوں۔ رب کا قرآن تو میں نے پیش کر دیا ہے نا، جہاں قدموں کے نشان ہیں اللہ اتنا ادب کرواتا ہے، تو جہاں آمنہ کا لال ہے اس کا کتنا ادب ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل بھی سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول جو سارے صحابہ کے اندر سنت رسول پر عمل کرنے کے اندر سب سے آگے اور سب سے اونچے مانے جاتے تھے کہ بھئی ان سے بڑھ کر کوئی سرکار کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ سنت رسول پر عمل کرنے میں مشہور ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سفر سے واپس آتے مسجد نبوی میں پہلے جاتے اور سرکار کے روضے پر حاضر ہوتے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے موہجہ کے سامنے حضرت السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر کے پاس حضرت السلام علیکہ یا عمر، یوں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر حاضری دے کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے، یہ جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہ تو یہاں کا ممبر ہے، وہ مدینہ شریف کا ممبر، مسجد نبوی کا ممبر جس پر اللہ کے محبوب خطبہ دیا کرتے تھے، اس ممبر پر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کے قدم لگا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر اپنا چہرہ مبارک اس طرح سے اپنا چہرہ مبارک وہاں مس کرتے جہاں اللہ کے حبیب کے قدم لگے تھے۔ یہ صحابی کا عمل ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا یہ اگر شرک ورک ہوتا تو صحابہ تو نہ کرتے نا، ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اوے بعد میں آنے والوں، تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب تمہارا ایمان محبوب کے صحابہ کے ساتھ ملتا ہوگا، پھر قبول ہے۔ اگر صحابہ کی لائن سے ہٹ جائیں گے تو پھر قبول ہے۔ اچھا یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، پتہ ہے ان کی ایک بات سنا دوں، سنت رسول کی کتنی زیادہ اتباع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، درخت آیا، بڑا سارا درخت تھا، اس کے نیچے سے نا یوں جھک کر گزرے، کیسے؟ ایسے جھک کر۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور درخت تو بہت اونچا ہے، جھکنے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ سواری پر کھڑے بھی ہو جاتے تو آسانی سے گزر جاتے، تو جھکے کیوں؟ فرمایا اب بڑے نا، کبھی یہ چھوٹا تھا، اس کے نیچے سے اللہ کے محبوب کا گزر ہوا تھا، تو سرکار جب یہاں تشریف لائے تھے نا تو جھک گئے تھے، تو میں بھی بس سرکار کی ادا کو ادا کرتے ہوئے جھک جاتا ہوں۔ پوچھ پوچھ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر سرکار کی سنتیں ان پر عمل کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو بھائی وہ سرکار کے ممبر کا اتنا ادب کرتے ہیں تو سرکار کے روزے کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ اب میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا طریقہ بھی سنتے جائیے، ٹائم بھی ہو چکا ہے، بس یہ آخری بات ہے، توجہ ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ انشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ سے موسم بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے پاس حاضر تھے، تو انہوں نے نا اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر رکھا ہوا تھا، یوں، یہ نقشہ میں بناتا ہوں، یوں ہاتھ کیے، یوں بیچ میں چہرہ سے اس طرح سے چوم رہے تھے، قبر انور پر چہرہ اپنا مس کر رہے تھے اور حضور کی قبر کو بولیے
چوم رہے تھے۔ جب آپ یوں کر رہے تھے نا تو مدینہ شریف کا اس وقت ایک گورنر تھا جس کا نام ہے مروان۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کا بھائی ہے۔ تو مروان اوپر سے آ گیا، تو مروان نے آپ کو یہاں سے پکڑا اور بولا اتدری ما تسعی، اوے قبر پہ آنے والے تو جانتا تو کیا کر رہا ہے، اور تجھے پتہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے سمجھا کہ کوئی عام بندہ ہے اور غلطی کر رہا ہے، یوں کیا اتدری ما تسعی، تو جانتا کیا کر رہا ہے؟ دیکھا جب چہرہ اٹھایا تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ انہوں نے کہا، فرمایا میں کسی پتھر کے پاس تو نہیں آیا جو تو سجدہ سمجھ رہا ہے یا شرک سمجھ رہا ہے، میں تو اللہ کے محبوب کے پاس آیا ہوں۔ میں کس کے پاس آیا ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا اگر سرکار کے روزہ مبارکہ کا یوں ادب کرنا، اس کو چومنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو برکت کے لیے ایسے لگا لینا، جوڑ لینا، یہ تعظیم ہے، یہ شرک نہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر ان صحابہ کو بھی مشرک کہنا پڑے گا، جب وہ مشرک نہیں تو پھر آج اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو بھائی وہ بھی مشرک نہیں۔ شرک تب بنتا ہے جب سرکار کو اللہ کا شریک مانا جائے، معبود مانا جائے۔ ہم ساری کائنات میں معبود کس کو مانتے ہیں؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ جب ساری عظمتیں شان ہونے کے باوجود سرکار معبود نہیں ہیں تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔